شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خود سے باتیں کرنا آپ کے مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ دہی میں سفید سرکہ ملا کر کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ اگر مرچی تیز ہو جائے تو پیاز فرائی کر کے سالن میں ڈالنے سے مرچی کم ہو جاتی ہے۔ آملیٹ بناتے وقت اگر چٹکی بھر بیسن انڈوں میں ڈال دیں تو آملیٹ مزیدار بنتا ہے۔ مٹر کا سالن بنا کر کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ گھر میں جس جگہ پر کھٹمل ہو لال مرچی پانی میں گھول کر اس جگہ پر ڈالنے سے کھٹمل مر جاتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں وہ بھنڈی کا سالن پکا کر کھائیں۔ لیموں کا رس نیم گرم کر کے سٹیل کے چمچ میں چاٹنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ پھیکی جلیبی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جنہیں کینسر کی مرض ہو وہ نہارمو السی کا تیل 1 چمچ پیا کریں۔ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے ماہواری کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا پانی نکال کر پینے سے گلے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے جسم پر خارش کا مسئلہ ہو وہ پیاز کے چھلکوں کی چائے بنا کر پئیں۔ اگر دوپہر کے وقت سر درد ہو جاتا ہو تو نہارمو بادام کا تیل ماتھے پر لگایا کرو۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دنوں تک منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ گرم پانی میں کھجوریں ڈال کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سونف، پودینہ اور گل سرخ 6 گرام پانی میں ابال کر پینے سے جگر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر بھاری کام کرنے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو تو کھیرے کا جوس بنا کر پیو۔ اگر گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ کچھ دنوں تک لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پیلاہٹ دور اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ نہارمو املی کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ لیٹ کر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں استعمال کرنے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ کدو کے 4 بیج نہارمو روزانہ چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ بکری کا دودھ بال لمبے کرنے میں مفید ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے روزے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانے کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر گنج پن آنے لگے تو کسٹرڈ آئل اور سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ انگور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ برف کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھانے سے قبل ایک کھیرا کھائیں۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور بدن کو صحت مند کرتا ہے۔ اسٹرابری معدے کو تندرست رکھتی ہے، گیس، قبض اور سینے کی جلن سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ چہرے کے فالتو بال جو کہ شخصیت کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں، پانی اور پھٹکڑی سے مساج کریں، بہت جلدی فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے کے اندر کوئی بات نہیں، بھوسے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غذا کو جلدی ہضم کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں،
جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد رہنے لگے تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت ہی روٹی کے ساتھ کھاؤ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار پالک ضرور کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے سے معدہ نکارا ہو جائے گا اور بہت ساری انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے آپ۔ کچے ناریل کا پانی اور کچا ناریل پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھلکے کے کھائیں، چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ حمل کے دوران سنگترے کے زیادہ استعمال سے اولاد بہت ہی خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے اس سے موٹاپا اور قبض دور ہوگی اور چہرے کی جلد کی بہترین صفائی ہو جائے گی۔ 7 سالہ اسد گھر کا اکیلا کفیل تھا اور وہ ایک ہوٹل پر کام کر کے 2 بہنوں اور اپنی بیمار ماں کا پیٹ پال رہا تھا۔ ماں کی بیماری زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اسد رات کو دیر تک کام کرنے لگا تاکہ ماں کا علاج کروا سکے، اور جب مہینے کے بعد اسے تنخواہ ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بہنوں کا پسند کا کھانا لیا اور گھر جا رہا تھا کہ راستے میں تھانے دار نے اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے پیسے چھین لیے۔ اسد کی ٹانگیں توڑ کر جیل میں بند کر دیا، اور جب رات کو تھانے دار گھر گیا اور جیسے ہی اس نے فیس بک آن کی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس پر تو او چھوٹے 2 پلیٹ گرما گرم قیمے کی لے کے آ، مکھن مار کے فٹافٹ۔ 4 مردوں نے دور سے ہی اسد کو ہانک لگائی تھی۔ جی صاحب جی ابھی لایا۔ اسد نے اپنے کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ پونچھا اور فٹافٹ سے اپنے مالک کو آ کر ان لڑکوں کا آرڈر دینے لگا۔ ابھی وہ آرڈر دے کر فارغ ہوا تھا کہ دوسری ٹیبل سے آواز آئی، اوے چھوٹے پانی میں برف تو ڈالی نہیں تو نے، جلدی آ ٹھنڈا پانی دے فٹافٹ سے۔ اسد فوراً اس ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ محلے کے اس چھوٹے سے ہوٹل میں واحد ملازم اسد ہی تھا، جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ صبح 5 بجے وہ اٹھ کر اس ہوٹل میں جاتا، سب سے پہلے چائے، پراٹھے اور آملیٹ کے آرڈر پورے کرتا۔ جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوتا تو مالک کہتا، چل آ میرے ساتھ آٹا گوندنے میں مدد کر۔ وہ بیچارہ پسینہ پونچھتا ہوا آٹا گوندنے لگتا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ آٹے کو بڑی مشکل سے گوندتا تھا۔ مالک نے اسے ماہوار 10,000 روپے پہ رکھا تھا، لیکن اس سے کام 40,000 تک کا لیتا۔ صبح 5 بجے سے اسد کی ڈیوٹی شروع ہوتی اور رات کے 11 بجے وہ فارغ ہوتا۔ پھر کہتا کہ مالک گھر جانے کا کرایہ اور بچہ کچا کھانا دے دو، گھر میں ماں اور بہنیں بھوکھی بیٹھی ہوں گی۔ مالک منہ میں پان ٹھوستا ہوا ایک اچار نظر اسد کو دے کر کہتا، ابے چل ہٹ، تنخواہ دیتا ہوں نا تجھے، تیری روز کی روزی روٹی کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ مالک نے اسے حقارت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اس بیچارے کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر مالک کا بیٹا کہنے لگا، ابا کیا کرتا ہے تو؟ پورا دن تو وہ کام کرتا رہتا ہے، بدلے میں بس تو اسے 2 روٹیاں ہی دیتا ہے، کھانے کے لیے ایک دوپہر کو ایک رات کو۔ کچھ نہیں ہوتا، دے دے اس کو تھوڑا سا سالن۔ بیٹے کے منہ سے ہمدردی کے 4 بول سن کر مالک تو غصے سے ہتھے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا، چپ بیٹھ تو، یہ نوکر ہے، انہیں نوکری ہی رہنے دے، زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے اسد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایسا کر بچے ہوئے برتنوں سے سالن نکال کے ایک شاپر میں ڈال کے لے جا، پیچھے بچی ہوئی روٹیاں پڑی ہیں، بس وہی لے کر جانا، خبردار جو تو نے پتیلوں کے ڈھکن بھی اٹھانے کی کوشش کی تو۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک چھوٹا سا شاپر پکڑا بچی ہوئی پلیٹوں سے سالن اتارنے کے لیے۔ اس نے روٹی کا ایک نوالا لے کر سالن پلیٹوں سے صاف کر کے شاپر میں ڈالنے لگا، تھوڑی سی دال، تھوڑا سا گوشت، سبزی، سب کچھ ملا کر اتنا ہو گیا تھا کہ ماں اور بہنیں پیٹ بھر کے کھا سکتی تھی۔ روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو اس نے جمع کیا اور اسی شاپر میں ڈال کر لپیٹ لیا، کہنے لگا، بہت بہت شکریہ مالک۔ مالک کے بیٹے نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ تم باہر جاؤ، میں آتا ہوں۔ مالک تو بہت ہی سخت دل تھا، لیکن اس کا بیٹا کچھ دل میں رحم رکھتا تھا۔ جیسے ہی اسد ہوٹل سے باہر گیا، 5 منٹ کے بعد مالک کا بیٹا باہر آیا۔ اس نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال دیا اور کہنے لگا، یہ تیرا کرایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسد خوش ہو گیا، کرایہ مالک سے لیتا تھا لیکن جاتا پیدل ہی تھا تاکہ وہ 10 روپے اس کے بچ جائے۔ اس نے خوشی خوشی وہ جیب میں ڈالے اور چلنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 11:30 بج چکے تھے۔
جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو اسد کی بہن نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بھی کوئی بہت ہی بڑی عمر کی نہ تھی، بس 12 سال کی تھی۔ کہنے لگی اسد بہت بھوک لگ رہی ہے، اب تو پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، کچھ کھانے کو دیا تیرے مالک نے؟ بڑی بہن نے پوچھا تھا۔ ہونٹ بالکل خشک تھے، جیسے بھوک نہ جانے کب سے برداشت کر رکھی ہو۔ اسد نے کہا ہاں، بچا کچا سالن روٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر آ گیا۔ ایک 10 سالہ بہن تھی اور ایک بیمار ماں جو بستر پر لیٹی کھانس رہی تھی۔ کہنے لگا اماں کی دوائی کہاں ہے؟ اماں کو دوائی نہیں دی فائزہ آپی۔ بڑی بہن نے اس وقت چھوٹی سی پتیلی نکالی، اس میں سالن ڈال کر گرم کر رہی تھی۔ کہنے لگی اماں کی دوائی آج ہی ختم ہوئی ہے، تو بتا پیسے لایا ہے؟ اسد نے اس بار ہاں میں سر ہلایا اور جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ فائزہ نے چھوٹی بہن سے کہا فاطمہ یہ پیسے پکڑو، اور میں نے جو کپڑے کے نیچے پہلے 10 کے نوٹ سنبھال کے رکھے ہیں وہ سب نکال کے دیکھو 100 روپے پورے ہو گئے کہ نہیں۔ تجھے پتا ہے نا 100 روپے کا کھانسی کا شربت آتا ہے اماں کا۔ فاطمہ جلدی سے کمرے میں گئی، الماری کے اندر سے جتنے بھی 10 کے نوٹ تھے اٹھا کر لے آئی۔ کہنے لگی لے پکڑ اسد، خود ہی گن، مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی کہ کتنے نوٹ ہیں، 100 کا نوٹ بنتا ہے۔ اسد نے سارے پیسے گنے تو 80 روپے تھے۔ اس نے ٹھنڈی آ بھری اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کے ہاتھ تھام کر کہنے لگا اماں بس 2 دن کی تکلیف اور سہ لے، 2 دن کے بعد 100 روپے پورے ہو جائیں گے تو میں تیرا شربت لے آؤں گا۔ ماں نے نم آنکھوں سے اسد کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ کہنے لگی اتنی سی عمر میں میرا چھوٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری تجھ پر آ گئی ہے اسد۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ فائزہ نے کھانا گرم کر کے ایک ہی پلیٹ میں ڈالا، روٹی کے ٹکڑے بھی گرم کر دیے، پھر اپنی ماں کو سہارا دے کر بٹھایا اور کہنے لگی اماں پہلے کھانا کھا لے، پھر میں تجھے قہوہ بنا کر دیتی ہوں۔ گرم گرم قہوہ گلے میں جائے گا تو کھانسی کو تھوڑا افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 12 سال کی تھی لیکن گھر کا سارا کام کاج وہ اکیلے ہی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سلائی بھی سیکھنے جاتی تاکہ گھر میں کچھ ہاتھ بٹا سکے۔ ان کے والد کی وفات کو 1 سال بیت گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں ہی اسد نے یتیمی دیکھی تھی۔ ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی۔ والد کی وفات کا صدمہ ماں برداشت نہیں کر پائی، اس لیے تب سے بیمار رہنے لگی۔ تینوں بچے چھوٹے تھے لیکن اپنی عمر سے بڑے ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ انہیں روٹی کوئی نہیں کھلائے گا، نہ ہی ان کے تن پر کوئی کپڑا پہننے کو دے گا، اس لیے اپنی مدد آپ کے تحت تینوں ہی محنت کرتے تھے۔ 10 سالہ فاطمہ ماں کو سنبھالتی تھی، اس کے علاوہ 1-2 گھر میں جا کر برتن بھی ماں جاتی، جس سے تھوڑے بہت پیسے بھی مل جاتے تھے۔ گھر اپنا تھا اس لیے یہ سکون تھا، کرایہ دینے کی پریشانی نہ تھی۔ گھر کیا تھا، بس سر چھپانے کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا، ایک کمرہ تھا اور باقی چھوٹا سا صحن تھا۔ ان کے گھر میں لائٹ تک نہ تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا اس کے اگلے مہینے سے ہی لائٹ کٹ چکی تھی۔ بنا لائٹ کے ہی صحن میں وہ لوگ زمین پر بستر بچھاتے اور سو جاتے، بس ایک ہی چارپائی تھی جس پہ والدہ لیٹی رہتی۔ بیٹیاں ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تاکہ ایک ہی پلیٹ میں سب کھا پی کے فارغ ہو جائیں، لیکن ماں نے سب سے پہلے اسد سے پوچھا میرے بچے میری جان تو نے روٹی تو کھائی ہے نا؟ اسد نے فوراً گہری سانس بھری اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا وہ کام کرتا تھا اس حساب سے ایک روٹی اس کے لیے نہ کافی تھی، لیکن اگر وہ ساتھ بیٹھ جاتا تو ماں بہنیں بھوکھی رہ جاتی۔ مہینے کے آخری دن ان کے گھر میں ایسے ہی کرتے تھے، پورا دن اسد مشقت کرتا اور پھر رات کو ہی اسے روٹی کھانے کو نصیب نہ ہوتی۔ اس مہنگائی میں تو 10,000 میں پورا مہینہ گزارنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ بس وہ بہنوں اور ماں کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا اور پھر سامنے رکھے مٹی کے مٹکے سے پانی دیا اور 2 گلاس پانی پی کے اپنا پیٹ بھر لیا۔ ایک تو مالک نے روٹی بھی 9 بجے کھانے کو دی تھی اور پھر وہ کافی دور پیدل چل کر گھر تک پہنچا تھا، کھانا تو کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے زمین پر بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ وہ 7 سال کا بچہ 27 سال کا نوجوان ہو چکا تھا۔ 20 سال اپنی عمر سے آگے ماتھے پر بازو رکھے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ 2 دن میری ماں کھانس کھانس کر بے حال ہوتی رہے گی۔ مالک تو گھر جانے سے پہلے اس کی جیبیں تک ٹٹولتا تھا اور جو پیسے ٹپ کے ہوتے فوراً سے نکال کے اپنے گلے میں ڈال کر اسے کہتا ان پیسوں پر میرا حق ہے، سمجھا نا؟ خبردار جو تو نے کوئی بھی پیسہ جیب میں ڈالا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے چند سکے مل گئے تو وہ ان سکوں کو جیب میں نہیں ڈالے گا بلکہ رومال کے کونے میں باندھ لے گا، ہو سکتا ہے مالک کی نظر نہ پڑے تاکہ اماں کی دوائی تو کل تک آ جائے۔
میری ماں تو کھانس کر بے حال ہو جائے گی۔ اگلے روز اسد کی یہی کوشش تھی کہ مالک کی نظروں سے بچ کر چند سکے اپنی رومال میں باندھ لے۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق ہوٹل میں آئے لوگوں کی آوازوں پر بھاگ بھاگ کر حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ کوئی ٹھنڈا پانی مانگتا تو کوئی سالن کی شکایت کرتا، کوئی کہتا اوے چھوٹے تیرے بال اس سالن میں گرے ہوئے ہیں۔ اسد حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ اس نے سر پر ایک مخصوص ٹوپی بھی پہن رکھی تھی، مگر اس کے باوجود جب وہ بچا ہوا سالن لے کر باورچی خانے میں گیا تو مالک نے ایک تھپڑ اسد کو ہی جھڑ دیا۔ کہنے لگا تو میری گاہکی خراب کر رہا ہے، اگر دوبارہ تو نے ایسی کوئی غلطی کی یا گاہکوں نے کوئی شکایت لگائی تو تیری خبر نہیں۔ اسد اپنے گال پر ہاتھ رکھے افسردگی سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ اب اگر سالن میں بال گر گیا تھا تو وہ اس کا تھوڑی ہو سکتا تھا، یہاں پر تو کئی ملازم کام کر رہے تھے۔ مگر خیر مالک کے ہاتھ میں جب بھی کھجلی ہوئی وہ اسد پر ہی تو اپنا غصہ نکالا کرتا تھا۔ کچھ لوگ تو اسے دہتکار دیا کرتے، وہی لوگ جب اتنے کم عمر بچے کو کام کرتے دیکھتے تو اپنی جیب سے 10-20 روپے نکال کر اسد کی طرف بڑھا دیا کرتے تاکہ وہ بچے کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ مگر کیا فائدہ، 100-200 روپے تو وہ یوں ہی آنے والے لوگوں سے کما لے سکتا تھا، مگر وہ سارے پیسے مالک شام کو اس کی جیبوں سے نکال لیتا۔ آج بھی جب ایک شخص ہوٹل سے کھانا کھا کر جانے لگا تو جیب سے 20 روپے کا نوٹ نکال کر اسد کے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا، یہ لو بیٹا، بہت محنت کرتے ہو، میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسد نے وہ 20 روپے دیکھے تو بے ساختہ گھر میں الماری میں رکھے ہوئے 10 کے نوٹ اسے یاد آنے لگے۔ وہ 80 روپے تھے، اور اگر یہ 20 روپے بھی آج ان کے پیسوں میں شامل ہو جاتے تو 100 روپے کی اماں کی دوائی آ سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے اس نوٹ کو دیکھا اور پھر اس شخص سے کہنے لگا، صاحب جی اگر ہو سکے تو یہ پیسے مجھے سکوں میں دے دے، میں نوٹ میں نہیں دے سکتا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس کے پاس اس وقت صرف ایک ہی 5 روپے کا سکہ تھا جو اس نے نکال کر اسد کے ہاتھ پر رکھ دیا تو اسد خوش ہو گیا۔ اس نے وہ 5 روپے کا سکہ اپنے سر پر باندھے جانے والے رومال میں باندھ دیا اور یوں شام تک جو بھی گاہک اسے ٹپ دیتا وہ اسے سکوں میں دینے کو کہتا۔ وہ اسی کے ساتھ مالک کی نظروں سے بھی بچ رہا تھا، کہیں مالک کو شک نہ ہو جائے کچھ لوگوں سے وہ نوٹ اور کچھ سے سکے لے رہا تھا۔ شام تک اس کے پاس 50 روپے جمع ہو چکے تھے جو سکوں میں تھے، اور 70 روپے نوٹ الگ اس کی جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ رات کے 11 بجے وہ تھکا ہارا اسد اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا اور ایک بار پھر اس رومال کو اپنے ماتھے پر باندھ لیا جو کہ اکثر وہ باندھے رکھتا تھا، اور جہاں پر اس نے سر کے پیچھے اس رومال کو گرہ لگائی تھی عین اسی جگہ اس نے وہ چند سکے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اسد کو فارغ بیٹھا دیکھ کر مالک نے پان کی پچکاری باہر گراتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگا، ادھر آ ذرا اسد۔ اسد فوراً اٹھا اور مالک کی طرف چلا آیا۔ آج تو اس نے حد سے زیادہ کام کیا تھا، جسم درد سے چور تھا۔ وہ چلتا ہوا مالک تک آیا تو اسی پل مالک نے اس کی جیبیں ٹٹولنا شروع کی۔ پہلے ایک جیب دیکھی اور پھر دوسری، دونوں سے کچھ نوٹ نکلے تھے، اور پھر وہ سبھی نوٹ اس نے اس کی جیب سے نکال کر اپنے گلے میں ڈال دیے اور کہنے لگا، چل دفع ہو جا، اب صبح جلدی کام پر آ جانا۔ اسد نے جب یہ سنا تو ایک بار پھر مجرموں کی طرح مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، مالک وہ مالک نے جب اسے یوں اٹکتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر گھوری ڈال کر کہنے لگا، یہ کیا مالک کی رٹ لگا رکھی ہے، جو بھی بولنا ہے صاف الفاظ میں بول۔ اسد حلق تار کرتے ہوئے کہنے لگا، مالک بچا ہوا کھانا اور روٹی دے دیتے تو میری ماں بہنیں آج بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی۔ مالک نے فوراً اسد کو پیروں کی طرف ٹھوکر ماری اور وہ دور جا گرا۔ کہنے لگا، نمک حرام، روز روز تجھے عادت ہو گئی ہے مفت خوری کرنے کی، چل دفع ہو جا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ روز روز تم نے تماشا لگا رکھا ہے اور روز روز کھانے گھر لے جاتا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ مالک صرف لوگوں کا بچا ہوا ہی تو لے کر جاتا ہوں، آج تک تیرے تازہ کھانے کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، جو بھی لوگوں کا بچا کوچا کھانا ہوتا ہے وہی گھر لے کر جاتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ مالک آگ بگولا ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر اسد کو مارنے کے لیے اٹھا کہ تبھی مالک کا بیٹا آیا اور باپ کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ابا، ایک بچے سے تیرا کیا مقابلہ، کیوں مار رہا ہے اس معصوم کو؟ مالک کہنے لگا، یہ معصوم نہیں، بڑا ہی تیز شکل، دیکھ اس کی شکل سے ہی چور لگتا ہے، روز مفت خوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اس سے بول دفع ہو جائے۔ اسد خاموشی سے اٹھا اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اسے تو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ آج وہ گھر کس منہ سے جائے گا۔
اس کے پاس 50 روپے تو ہو گئے تھے، مگر ماں اور بہنوں کے کھانے کا کہاں سے انتظام کرے گا؟ وہ بوچھل قدموں کے ساتھ ابھی کچھ آگے ہی بڑھا تھا کہ تبھی اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو پیچھے مالک کا بیٹا کھڑا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر اسد کی طرف بڑھا دیا۔ اس شاپر میں گرما گرم بریانی تھی جس کی خوشبو اسد کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ آج تو مالک نے اسے ہوٹل میں بھی کھانا نہیں دیا تھا۔ بریانی کے ساتھ ہی مالک کے بیٹے نے اسے 10 روپے کرائے کے بھی دیے، جسے اسد نے جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب جانے لگا۔ آج جب گھر پہنچا تو اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے صرف صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا، اس کے بعد سوائے پانی کے کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ گھر پہنچا تو ماں بہنیں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً بریانی کا شاپر بہن کو دیا تو شاپر کھلتے ہی بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ بہنوں کے منہ سے تو پانی آ چکا تھا۔ اسد نے فائزہ کو وہ 80 روپے لانے کو کہا اور پھر اپنے پاس سے 20 روپے کے سکے لا کر الٹے قدموں میڈیکل سٹور کے لیے نکل گیا۔ وہ جب تک دوا لے کر واپس آیا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب آیا تو اس کی ماں اور بہنیں بریانی سامنے رکھے یوں ہی بیٹھی تھی کہ اسد آئے اور وہ سب مل کر کھائیں۔ یوں دوا لا کر ماں کو دی اور اس رات سیر ہو کر چاروں نے کھانا کھایا۔ اگلے روز اسد کی طبیعت بے حد خراب تھی، مگر اس کے باوجود وہ صبح صبح اٹھ کر کام کے لیے گھر سے نکل گیا۔ اسے شدید بخار ہو رہا تھا، رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور اس کے باوجود وہ بھاگ بھاگ کر کسی ٹیبل پر انڈے پراٹھے تو کہیں چائے کے کپ رکھ رہا تھا۔ جب سارے لوگ ناشتہ کر کے گئے تو ٹیبل صاف کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ جب وہ ایک میز پر گرا کھانا صاف کر رہا تھا تو اسی میز پر پڑا چائے کا کپ گر گیا۔ چائے سامنے بیٹھے شخص پر گر چکی تھی۔ بیچارہ بخلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ معصوم کمسن اسد کو سامنے دیکھا تو مارے غصے کے ہڑبڑا کر فوراً اسد کو گرے باندھ سے پکڑ کر سامنے کیا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور بولا، اوے تو اندھا تو نہیں؟ میرا سوٹ خراب کر دیا، کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے؟ جانتا بھی ہے میں کون ہوں؟ شور کی آواز سن کر ہوٹل کا مالک وہاں آیا۔ وہ شخص ہوٹل کے مالک کی بھی خوب بےعزتی کرنے لگا۔ ہوٹل کا مالک شرمندگی سے معذرت تو کر ہی رہا تھا، مگر وہ بھی اسی کے ساتھ مل کر اسد کو مارنے لگا۔ وہ بیچارہ پہلے گاہک سے مار کھا رہا تھا تو اب مالک کا بھاری بھرکم ہاتھ تو جیسے اس کے چہرے کو سن کر چکا تھا۔ وہ شخص تو شور مچاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ایک بار پھر اسد کی سختی آ چکی تھی۔ مالک اسے کھری کھوٹی سنانے لگا اور دھمکی دی، اگر دوبارہ تم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی تو میں تمہیں بغیر تنخواہ کے ہوٹل سے نکال دوں گا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، بخار سے ویسے ہی اس کا وجود تپ رہا تھا اور اب یوں مار کھا کر تو ویسے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے ناک سے خون رسنے لگا۔ اس کے باوجود وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ آج مہینے کی آخری تاریخ تھی اور اسے تنخواہ بھی ملنا تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے مالک اب کیا کرتا ہے، اسے کتنی تنخواہ دیتا ہے، یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب مالک نے سبھی ملازموں کو اپنے پاس اپنے کمرے میں بلوایا اور سب کو ان کی تنخواہ دینے لگا۔ سب سے آخر پر اس نے اسد کو بلایا تھا۔ اسد جب مالک کے کمرے میں گیا تو اسد کو دیکھ کر مالک کے ماتھے پر تیوری چڑھ آئی تھی۔ وہ غصے سے اسد کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے حصے کے رکھے ہوئے 10,000 نوٹ اٹھا کر گننے لگا۔ کہنے لگا، تو نے اس ماہ غلطیاں تو بہت کی اور کام چوری بھی بہت کرتا ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ تجھے پوری تنخواہ دوں۔ تو اسد فوراً بول پڑا اور کہنے لگا، نہیں مالک، ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ ہوگی۔ وہ مالک کے قدموں میں گر چکا تھا تو مجبوراً مالک کو بھی اس پر کچھ ترس آیا۔ اس نے 10,000 روپے اس کے اوپر یوں مارے جیسے وہ اسے اس کی محنت کی کمائی نہیں بلکہ اسے بھیک دے رہا ہو۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی کے باوجود اسد نے خاموشی سے اپنی محنت کی کمائی اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی اور پھر ان نوٹوں کو چومنے لگا۔ وہ آج بڑا ہی خوش تھا، گویا وہ سارے دکھ درد بھول چکا ہو اور اس کے زخموں پر مرہم رکھ دی گئی ہو۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا گھر جانے لگا۔ 10,000 روپے اس نے اپنی اوپر کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ اس کی اوپری جیب پھٹی ہوئی تھی جو کہ آج اس شخص کے پکڑنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی، اس لیے پیسے تھوڑے باہر کو جھلک رہے تھے۔ اسد اپنے ہی دھیان میں گھر کی طرف جا رہا تھا کہ جب اس کا گزر ہمیشہ کی طرح تھانے دار کے سامنے سے ہوا، جو سڑک پر کھڑا چیکنگ کر رہا تھا۔ جب اس نے یوں تنہا ایک لڑکے کو تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور لاٹھی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلانے لگا۔ اسد تھوڑا پریشان ہوا تھا مگر چلتا ہوا اس شخص کے قریب آ گیا
تھانے دار نے ایک نظر اسد پر ڈالی اور کہنے لگا، کہاں سے آ رہا ہے تو، اور یہ جیب میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اسد نے ڈرتے ہوئے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا، صاحب جی میں ملازم ہوں، ایک ہوٹل پر کام کرتا ہوں، آج مجھے تنخواہ ملی ہے تو وہی لے کر گھر جا رہا ہوں۔ تھانے دار نے یہ سنا تو فوراً اسد کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کی جیب سے ہزاروں کے نوٹ نکال لیے اور پھر ان نوٹوں کو گننے لگا۔ وہ 10,000 روپے تھے۔ کہنے لگا، جھوٹ بولتا ہے تو، شکل سے ہی مجھے کوئی چور لگتا ہے، یقیناً یہ کسی کی جیب مار کر آ رہا ہوگا۔ اسد کے تو کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی، مارے خوف کے کہنے لگا، نہیں صاحب جی ایسا کچھ نہیں، یہ سارے پیسے میرے ہیں، میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں۔ مگر تھانے دار تو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح یہ 10,000 روپے اس کی جیب میں چلے جائیں۔ اس نے اسد کو فوراً ہتھ کڑی لگا دی اور اسے 2-3 تھپڑ مار کر بولا، جھوٹ بولتا ہے تو چور ہے، چور، تجھ پر ایسے ایسے کیس ڈالوں گا، تیری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ اس نے اسد کو وہیں مارنا شروع کیا اور پھر اسے گاڑی میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ اسد روتا بھی لگتا رہا، معافیا مانگتا رہا، مگر اس تھانے دار کو اس پر رحم نہ آیا۔ وہ تو عجیب ہی لالچ پن پر اتر آیا تھا۔ اسد کو جیل میں بند کر کے وہ مسکراتا ہوا اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھنے لگا۔ جو ہی فیس بک کھولی تو سامنے کی ویڈیو نظر آئی، جسے دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ویڈیو تو اسی کی تھی جو کچھ دیر پہلے CCTV کیمرے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ CCTV کیمرہ ایک گھر میں لگا ہوا تھا، جسے باہر سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کیسے ایک تھانے دار معصوم بچے سے پیسے لے رہا ہے اور پھر اسے مار کر زبردستی ہتھ کڑی لگا کر گاڑی میں ڈال رہا ہے۔ اسے تو فکر ستانے لگی، فوراً اس بچے کو تھانے سے باہر نکالنے لگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ بات بڑے افسروں تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اس تھانے دار کو معطل کر دیا اور اس بچے کو جیل سے نکالا اور اس سے معذرت کی۔ وہاں کے SHO کو جب اس لڑکے کے بارے میں پتا چلا کہ یہ 7 سالہ بچہ ایک ہوٹل میں نوکری کرتا ہے، تو انہوں نے اس کا خرچہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اسے پڑھانے کا ذمہ لیا۔ اس کی ماں کا بھی علاج کروانے لگے۔ یوں اسد کے دن پھر گئے اور وہ پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ قسمت کب اور کہاں بدل جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی اسد کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس لیے ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کبھی مشکل وقت اور حالات سے مت گھبرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی کسی موڑ پر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔